وقت کے امیر المومنین ہیں، ایک بچے کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، بچے کے قریب پہنچے، بچے کو اٹھایا، پیشانی پہ بوسہ دیا، سینے سے لگایا، اور علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے، اے علی یہ حسین بیٹا تو تیرا ہے لیکن مشابہ میرے پیغمبر کے ہے۔ بڑا خیال کرتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ خلافت ہے، یمن سے کپڑوں کے جوڑے آئے، آپ نے مدینہ کے واسیوں میں تقسیم کرا دیے، لیکن ان میں سے کوئی ایک جوڑا بھی ایسا نہیں تھا جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پورا آتا۔ آپ کو بڑا قلق ہوا، بڑا دکھ ہوا، آپ بے چین ہو گئے، آپ نے فوراً ناپ لیا اور یمن کے گورنر کے پاس پیغام بھیجا کہ جیسے ہی میرا یہ پیغام تمہیں ملے، اس ناپ کا جوڑا فوراً سلوا کر میرے پاس بھیجو۔ چنانچہ جب وہ پیغام وہاں پہ پہنچا، یمن کے گورنر نے ایک جوڑا تیار کرایا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بھیج دیا۔ آپ نے وہ جوڑا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنایا، تب جا کے دل کو سکون ملا۔ ایسے محبت کرنے والے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بیٹھے تھے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ بن عمر کو کہہ دیا کہ میرے غلام کا بیٹا ہے، تو میرے غلام کا بیٹا ہے۔ بات بری لگی، میرا باپ تو وقت کا امیر المومنین ہے۔ گئے، جا کر کہا ابا جان حسین مجھے غلام کا بیٹا کہتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اچھا جاؤ اس سے لکھوا کے لاؤ، حسین سے لکھوا کے لاؤ۔ آئے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جو بات آپ نے کہی ہے وہ لکھ کے دو۔ انہوں نے لکھ کے دے دیا کہ تو میرے غلام کا بیٹا ہے۔ یہ صحابہ کے وہ واقعات ہیں جو اہل بیت سے محبت کو ثابت کرتے ہیں۔ کیسی محبت تھی آپس میں، لکھ کے دو، لکھ کے دیا۔ وہ پرچی لے کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا، پرچی کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ تو میرے غلام کا بیٹا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو مخاطب کیا اور فرمایا او میرے صحابہ، جب میرا انتقال کا وقت قریب آئے، جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے کفن کے اندر یہ پرچی رکھ دینا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، رب کائنات کی عدالت ہوگی، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر میں عمر حاضر ہو جاؤں گا اور یہ پرچی ان کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اے اللہ کے محبوب پیغمبر، جس طرح میں نے آپ کی زندگی کے اندر آپ سے وفا کی تھی، آپ کے اہل بیت سے وفا کی تھی، آپ کے حسن حسین سے وفا کی تھی، اسی طرح میں نے آپ کے چلے جانے کے بعد آپ کے اہل بیت سے وفا کی ہے، آپ کے حسن حسین سے وفا کی ہے۔ سرٹیفکیٹ ساتھ لے کے آیا ہوں، سند ساتھ لے کر کے آیا ہوں، دیکھ لیجئے آپ کے پیارے نواسے نے میرے متعلق لکھا ہے کہ میں غلام ہوں، میرا بیٹا غلام کا بیٹا۔ ایسے محبت کرنے والے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کے گورنر ہیں، شام میں ہے، ایک آدمی آ رہا ہے، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ مدینہ جا رہا ہوں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب مدینے جاؤ تو مسجد نبوی چلے جانا۔ مسجد نبوی میں منبر اور روضہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں ایک جگہ ہے جسے روضۃ الجنہ کہا جاتا ہے۔ اس جگہ پہ ایک نوجوان بیٹھا ہوگا جس کے سادہ سے کپڑے ہوں گے، سر پہ عمامہ ہوگا، خاص علامت یہ ہوگی کہ اس کی ایک چادر اس کے گھٹنے کے اوپر رکھی ہوگی۔ وہ لوگوں کو حدیث کا درس دے رہا ہوگا، لوگوں کو وعظ کر رہا ہوگا، لوگوں کو حدیث سنا رہا ہوگا، اور اس کے بولنے کا انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا ہوگا، اس کی شکل و صورت نبی کریم علیہ السلام کی جیسی ہوگی، اس کا بیٹھنے کا انداز، اس کا اٹھنے کا انداز، اس کے کھڑے ہونے کا انداز وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا ہوگا۔ جب وہ حدیث بیان کر چکے
سکے تو لوگ ان سے مصافحہ کریں گے، تم بھی ان سے جا کے مصافحہ کرنا اور میرا سلام ان کی خدمت میں پیش کر دینا، کہنا کہ امیر معاویہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے، آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے۔ وہ جانے والے نے پوچھا حضرت وہ کون ہے؟ امیر المومنین وہ بزرگ ہستی کون ہے جس سے آپ دعا کرانا چاہتے ہیں؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس کو مدینہ کے لوگ جانتے ہیں، تم بھی جان لوگے، وہ کوئی اور نہیں، وہ میرے نبی کے نواسے سیدنا حسین ہے۔ تو ایسی محبت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں اور سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما نے، لیکن ہمیں کوئی بیان کرتا نہیں ہے، ہمیں کوئی سناتا نہیں ہے کہ ایسے سارے کے سارے صحابہ اکرام اور اہل بیت رحماء بینہم کی کیسی تفسیر تھے اور کافر ولی اشداء والکفار کس طرح تھے۔ ٹائم نہیں ہے، حضرت بار بار اشارہ کر رہے ہیں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سیرت کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ آپ نے حضرت مولانا محمد بلال الحسینی صاحب دامت برکاتہم کو سماعت فرمایا۔ کانفرنس کا عنوان